السلام علیکم. ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید. اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. سفید چادر میں لپٹا اس کا حسن جہاں سوز سالار کو مزید بے چین کر گیا تھا. 10-11 ماہ بعد اسے روبرو دیکھ کر سالار کا سارا غصہ ختم ہو گیا تھا. اس کی تصویروں میں چھپی شباہت کو تو ہر روز ہی آنکھوں کے آسمان سے دل کی زمین پہ اتارتا تھا، مگر حقیقتاً اسے دیکھنے کی خواہش اس کے دل میں مچلتی رہتی تھی، اور یہ موقع بھی اسے مل ہی گیا. وہ چھٹی کے وقت سے کافی پہلے آ کر کھڑا ہو گیا. آج اس نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ حیا سے مل کے ہی جائے گا. طویل انتظار کے بعد وہ 2-3 لڑکیوں کے ساتھ باہر آئی تھی. اس نے تسلی کر لی تھی کہ آج اس کا بھائی نہیں آیا. سالار کی جیپ دیکھ کر چوکیدار مؤدبانہ انداز میں اس کی طرف بڑھ آیا. سالار نے حیا کی طرف اشارہ کر کے اسے بلانے کے لیے کہا. وہ جو ابھی گیٹ سے سفید چادر والی آئی ہیں، آپ انہیں بلا دیں. سالار اپنی جیپ سے ٹیک لگا کے کھڑا حیا کو متوجہ کرنے کے لیے مسکراتے ہوئے دیکھ رہا تھا. حیا کے ساتھ صرف ایک لڑکی رہ گئی تھی. وہ بھی کسی کے انتظار میں تھی، یا اس نے اور حیا نے اکٹھے ہی جانا تھا. چوکیدار نے جا کے اسے اطلاع دی تو حیا بوکھلا کر اس طرف دیکھنے لگی جہاں سالار کھڑا تھا. اس کی طلسماتی شخصیت اور ساحرانہ مسکان کو دوسری لڑکی نے بھی دور سے ہی محسوس کر کے حیا سے سرگوشی کی. یہ آفیسر کون ہے؟ پہلی بار ہی ادھر نظر آ رہا ہے. سہیلی کی شریر مسکراہٹ پر وہ مزید پزل ہو گئی تھی، اور اس صورتحال میں اسے ایک قدم اٹھانا بھی مشکل ہو رہا تھا. سالار نے بھی اسے وہیں جمے کھڑا دیکھ کر ہارن دیا. اب چلی بھی جاؤ، بلایا ہی کیوں تھا اگر جانا نہیں تھا؟ اس کی سہیلی نے اس آگے کو دھکیلا تو وہ مری مری آواز میں صفائی دینے لگی. میرے منگیتر ہیں، یہ یہاں پتہ نہیں کیوں آئے ہیں. وہ کشمکش میں تھی، اس لیے آواز بھی نہیں نکل رہی تھی. سالار قریب آ گیا اور اس کا قریب آنا مزید ہراساں کر گیا حیا کو. آئی تھنک اب چلنا چاہیے، گھر سے تو کوئی نہیں آئے گا، سالار نے اسے تحکم سے کہا. وہ پہلی بار ہمت کر کے ٹوٹے پھوٹے لہجے میں بول پائی. میں بس سے چلی جاؤں گی، آج مجھے خود ہی جانا تھا، بھائی نہیں آئیں گے. اوکے، بس سے جانا اگر میرے ساتھ جانے سے بہتر ہے تو چلی جاؤ. سالار کو اس کا انکار برا لگا. وہ غصے میں اپنی جیپ کی طرف پلٹ گیا. کیوں خفا کر رہی ہو اتنے ڈیشنگ ہینڈسم بندے کو؟ میرا تو منگیتر نہ بھی ہوتا تب بھی اس کی آفر پہ چلی جاتی. اس کی سہیلی نے اسے آگے کو دھکیلا تو پہلے وہ اپنی سہیلی کو گھور کر دیکھنے لگی، پھر کسی روبوٹ کی طرح چلتی ہوئی جیپ تک آ گئی. سالار اندر بیٹھ چکا تھا. اس کی آمد پر اس کے لبوں پہ ہلکا سا تبسم کھل اٹھا. وہ بیگ اور فائل سنبھال کر فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ گئی. سالار نے جیپ سٹارٹ کرتے ہوئے استفسار کیا. بس سے کیوں نہیں گئی؟ آپ خفا ہو جاتے، وہ بے ساختہ کہہ گئی. میری خفگی کا اتنا خیال ہے، مگر اظہار تو کبھی نہیں کیا، اور پھر ابھی تک شادی کے لیے حامی بھی نہیں بھری تم نے. سالار اس کی بے ساختگی اور بوکھلاہٹ سے محظوظ ہوا تھا. اسے چھیڑنے کے سے انداز میں بولا تو پھر بے ساختہ جواب دے بیٹھی. جی میں نے کچھ نہیں کہا تھا. اس کی زبان بنا سوچے سمجھے پھسل رہی تھی. اپنی بوکھلاہٹ پر وہ کسی طرح قابو نہ پا رہی تھی. پھر کس نے کہا؟ وہ بی بی، آپ مجھ سے ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ پھر کس سے کروں؟ بی بی جان سے. وہ میری منگیتر ہیں یا تم؟ آپ کو ایسی باتیں تو نہیں کرنی چاہیے، وہ میری امی ہیں، اور آپ، میں بھی انہیں ماں ہی سمجھتا ہوں. آپ مجھے جلدی سے گھر چھوڑ دیں ورنہ بی بی جان پریشان ہوں گی. آج گھر پہ کوئی ہے بھی نہیں. اوہ یہ تو اور بھی اچھی بات ہے، پھر تو ذرا آرام سے گھر چلیں گے. صبح سے تمہارے دیدار کے لیے بھوکا پیاسا بیٹھا ہوں. سالار نے بھرپور نظروں سے دیکھتے ہوئے اسے نیا احساس بھی دیا، اور وہ پھر سے بوکھلا اٹھی. پلیز آپ پہلے مجھے گھر چھوڑ دیں. بی بی جان تو اس بات پہ بہت خفا ہوں گی کہ اس نے فائل کو کھرچتے ہوئے الجھن میں بحث ادھوری چھوڑ دی. سالار نے اس کی گھبراہٹ سے لطف اندوز ہوتے ہوئے سگریٹ کا گہرا کش لگایا. وہ اس کی گہری نظروں کی تاب نہ لا سکی اور سر جھکا کے بیٹھ گئی. ٹھیک ہے نہ سمجھاؤ، مگر اب اترو تو. حیا کو اپنی بوکھلاہٹ میں احساس ہی نہیں ہوا کہ وہ گھر کی طرف نہیں جا رہے. سالار ایک ریسٹورنٹ کے سامنے جیپ کھڑی کر کے اسے اترنے کے لیے کہہ رہا تھا. حیا نے پہلے ریسٹورنٹ کو دیکھا اور پھر سالار کی طرف. سالار کے لبوں پہ روح سلب کر لینے والی طلسمی مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی. کم آن یار، بلیو می، کھانا کھاتے ہی تمہیں چھوڑ آؤں گا، چلو آؤ. سالار کی محبت کی شیرینی میں گھلی آواز اسے پگھلا گئی.
موٹے موٹے آنسو اس کے گالوں پہ پھسل آئے۔ وہ بی بی جان سے واقف تھی، اس لیے ہراساں ہو رہی تھی۔ وہ آپ گھر چل کے بھی تو کھانا کھا سکتے ہیں، آج تک تو کسی نے گھر آنے کی دعوت نہیں دی، کھانا کون کھلائے گا؟ اور کیا وہاں تمہاری بی بی جان ساتھ بیٹھنے کا موقع دے گی؟ سالار شکوہ کناں انداز میں کہتے ہوئے اسے دیکھنے لگا تو اس کے آنسو دیکھ کر جھنجھلا کے بولا، اوفو، تم اتنا کیوں گھبرا رہی ہو؟ ہم کوئی غیر اخلاقی کام تو نہیں کر رہے، میرا حق ہے تم پر، میں تمہیں اپنے ساتھ لنچ یا ڈنر کے لیے لے جا سکتا ہوں۔ تم نے کبھی کالج کی لڑکیوں کو دیکھا ہے؟ وہ تو اپنے بوائے فرینڈ کو فیانسی بنا کر گھومتی پھرتی ہیں، اور تم؟ میں ایسی نہیں ہوں، وہ فوراً بولی، اور جن حقوق کی بات وہ کر رہا تھا اس کے نزدیک اور بی بی جان کی تربیت کے مطابق ان پر ابھی لاگو نہیں ہوئے تھے۔ اسے سالار کے خیالات سن کے حیرت ہو رہی تھی۔ میں کب کہہ رہا ہوں تم ایسی ہو؟ اگر میں سمجھتا کہ تم ایسی ہو تمہارا انتخاب نہ کرتا۔ اچھا دیکھو، میں تمہارے ساتھ گھر چلوں گا، بی بی جان کو سب بتا دوں گا، تم ڈرو نہیں۔ سالار کو اس کی حالت پہ رحم آ گیا تو اس نے محبت سے سمجھاتے ہوئے اسے رام کرنا چاہا۔ مجھے اچھا نہیں لگ رہا، بی بی جان بہت خفا ہوں گی۔ نہیں ہوں گی، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ یار، ہماری شادی ہونے والی ہے، ایک دن ہم لنچ اکٹھے کر لیں گے۔ اس سے پہلے میں نے تم سے کوئی فرمائش کی ہے؟ سالار اتر کر اس کی طرف اس کے پاس آ کھڑا ہوا، اپنے رومال سے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے اسے مکمل طور پہ بے بس کر دیا۔ سالار نے اس کی گود سے فائل اٹھا کر ڈیش بورڈ پہ رکھ دی، اس کا ہاتھ تھام کر اسے اتارا۔ حیا نے فوراً مزاحمتی انداز میں اپنا ہاتھ کھینچا اور پھر اس کے ساتھ مرے مرے قدم اٹھاتی آگے بڑھنے لگی۔ میرے ساتھ چل رہی ہو تو تھوڑا ریلیکس فیل کرو، ورنہ لوگ مشکوک ہوں گے کہ اے ایس پی کسی کالج کی دوشیزہ کو ٹریپ کر کے لایا ہے، اور اس وقت تو تمہاری شکل بھی ایسی ہی ہو رہی ہے کہ فوراً یقین کر لیا جائے گا، اور میری یہ وردی 1 منٹ میں اتر جائے گی۔ سالار نے کچھ اس انداز سے کہا کہ وہ سر جھکا کے زیر لب مسکرا دی، مگر سالار نے پھر بھی اس کی مسکراہٹ دیکھ لی اور پھر تشکر سے بولا، تھینک یو راجکماری جی۔ اس بار حیا کی مزاحمت کے باوجود سالار نے اس کا ہاتھ بے تکلفی سے تھاما اور پھر اسے تقریباً اپنے ساتھ کھینچتا ہوا اندر لے آیا۔ حیا کو اس سے جتنی جھجک محسوس ہو رہی تھی وہ اتنا ہی بے تکلف ہوا جا رہا تھا۔ وہ اس سے اپنے دل کی بے قراریاں بے دھڑک بیان کر رہا تھا، اپنے رت جگہوں کا احوال سنا رہا تھا۔ حیا بیچاری حیرت زدہ سی اس واردات محبت کا اثر دل پہ سہ رہی تھی، وہ بھی تو اس کی سحر انگیزی کی اسیر ہو گئی تھی۔ حد درجہ گھبراہٹ کے باوجود اسے سالار کی سنگت میں بیٹھنا تسکین آمیز لگا تھا۔ کچھ لمحوں کے لیے تو وہ ہر خوف سے آزاد ہو گئی تھی۔ گھر واپسی کا سفر شروع ہوتے اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ کیا کر بیٹھی ہے۔ ہنگامہ خیز نتیجے کا یقین بھی تھا۔ اس کے گھر کی طرف جیپ موڑتے ہوئے محبت بھری حلاوت اور سحر انگیزی سے سالار نے اسے مخاطب کیا، سنو حیا، تمہارے ایگزامز تو ختم ہو گئے ہیں، تمہارے لیے اتنی ایجوکیشن کافی ہے، اس بار بھابھی موم آئیں گی تو انکار نہیں کرنا، ورنہ اس کی ورنہ نے حیا کے چڑیا جتنے دل کو پھڑ پھڑا کے رکھ دیا۔ اس نے فوراً سر اٹھا کر سالار کی جانب دیکھا، مگر وہ سامنے دیکھنے میں محو تھا۔ چند ساعتوں کے توقف کے بعد اس نے اپنی پوری بات کہی، ورنہ تمہارا یہ عاشق راجکمار کچھ کر بیٹھے گا، پھر بعد میں مت رونا۔ حیا اس کی بات کا کیا جواب دیتی؟ اس کے پاس نہ تو اختیار تھا اور نہ حق۔ خاموشی سے اس نے سر جھکا لیا۔ آئندہ مجھ سے ملو گی؟ پھر ملنے کا کوئی چانس ہے؟ بچھڑنے سے پہلے وہ پھر ملنے کی آس کا کوئی موقع پیدا کرنا چاہ رہا تھا۔ حیا نے فوراً انکار کیا، نہیں۔ کیوں؟ سالار نے سنجیدگی سے پوچھا۔ میں اکیلی کہیں نہیں جاتی، اور پھر بی بی جان کبھی بھی اجازت نہیں دیں گی، آج بھی نہ جانے۔ وہ اپنی سوچوں میں غلطاں ہو کر روحان سی ہو گئی۔ سالار اپنی دھن میں تھا، اس کی پوری بات نہیں سنی، پھر بولا، ویل، ہم جلد ہی اپنے گھر میں ملیں گے، ڈونٹ وری۔ ویسے اگر تم آج بھی میرے ساتھ نہ آتی تو ریئلی میں نے گھر جا کر خود کو شوٹ کر لینا تھا۔ آخری بات اس نے حیا کو چھیڑنے کے لیے شرارت سے کہی تو وہ روحان سی ہو کے فوراً بولی، آپ ہر وقت ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ کیسی؟ یہی کچھ کرنے کی، مرنے کی زندگی اس لیے تو نہیں ملی۔ 2 آنسو اس کی آنکھوں میں جھلملانے لگے۔ اگر وہ اس پر پورا حق رکھتا تو ان جھلملاتے آنسوؤں کو اپنی پلکوں پہ سمیٹ لیتا، مگر ابھی بہت سی حدیں درمیان میں حائل تھیں۔ مجھے تو زندگی تم سے محبت کرنے کے لیے ہی ملی ہے، تم اگر آج بھی میری زندگی میں مکمل میری بن کے آ جاؤ تو میں وعدہ کرتا ہوں پھر ایسے باتیں نہیں کروں گا، نہ ہی سوچوں گا۔ ابھی کیسے؟ ابھی تو
وہ معصومیت سے بولتی ہوئی ایک دم خاموش ہو گئی۔ سالار نے بھی لمبی آہ بھرتے ہوئے حسرت سے کہا، ہاں، ابھی تو ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ تم تک پہنچنے کے لیے مجھے آگ کا دریا عبور کرنا بھی منظور ہے، مگر شرط یہ ہے میرے جلے جسم اور سلگتے دل پہ مرہم رکھنے والا ہاتھ تمہارا ہو۔ سالار جذبے دل سے اپنی بات کہہ رہا تھا۔ حیا پھر سے گمسم اس کے سحر کے اثر میں چلی گئی۔ کچھ لمحوں بعد وہ حیا کے گھر یعنی اپنے سسرال میں تھا۔ حیا کے دیر کرنے پر بی بی جان بے حد پریشان ہو رہی تھی۔ آج ہی اسے کالج سے خود آنے کو کہا تھا، آج ہی وہ لیٹ ہوگی۔ بیٹا بہو گھر پہ نہ تھے جسے وہ پیچھے دوڑاتی، خود ہی اندر باہر چکراتے ہوئے ہول رہی تھی۔ انہیں برے برے خیالات اور اندیشے گھیر رہے تھے۔ کم وقت کو کتنا کہا تھا بہن کو چھوڑ کے چلے جانا، مگر اس پر تو جوروں کی غلامی کرنا سوار تھی۔ آنے دو، آج دونوں کی وہ خبر لوں گی کہ سسرال میں کا سبھی بھول جائے گا۔ بی بی جان بہو بیٹے کے غائبانہ ہی لتے لے رہی تھی۔ ان کا ایک قدم اپنے کمرے میں تو دوسرا دروازے پر۔ ہر منٹ بعد وہ دروازے سے جھانک کر گلی کے سرے تک نگاہ دوڑاتی۔ اکا دکا آنے جانے والوں میں انہیں حیا نظر نہ آئی تو مزید پریشان ہو جاتی۔ غضبناک موڈ کے ساتھ انہیں گرمی بھی بہت لگ رہی تھی۔ یا اللہ خیر رکھنا، میری بیٹی پرائی امانت ہے۔ انہوں نے آسمان کی طرف التجائیہ انداز میں دیکھا، پھر حیا کو ہی غائبانہ بہت کچھ سنانے لگی۔ کہا بھی تھا سیدھی گھر آنا، بس میں بیٹھنے کی ہمت نہ ہو تو رکشہ پکڑ کے آ جانا، مگر بخت ماری کی سمجھ میں کچھ آتا نہیں۔ کر رہی ہوگی کسی سہیلی کا انتظار۔ آ جانے دو، سب پڑھائی بڑھائی ختم، اب نہیں سہ جاتے اس بڑھاپے میں دھڑکے۔ زمانہ خراب ہے، کوئی اونچ نیچ ہوگی تو میں کسی کو کیا منہ دکھاؤں گی۔ غصے کے عالم میں انہوں نے پھر دروازے کا پٹ پھٹاک سے کھول کر گلی میں جھانکا تو حیا کو جیپ سے برآمد ہوتے ہوئے دیکھ کر ششدر ہونے کے ساتھ غصے کی لپیٹ میں مزید آ گئی۔ ان کے سارے جسم کی رگیں تن گئی تھیں، خصوصاً ماتھے پر رگوں کے تناؤ سے کھچاؤ پیدا ہو گیا۔ حیا سست روی سے چلتی ہوئی آ رہی تھی۔ جیپ سے نکلتے ہوئے سالار کو دیکھ کر تو وہ نہ صرف ٹھٹک گئیں بلکہ ان کی تیوری پہ بل بھی پڑ گئے۔ ماں کو دروازے میں استادہ دیکھ کر حیا کی جان ہی نکل گئی۔ پسینہ اس کے مساموں سے پھوٹ نکلا۔ کہاں سے آ رہی ہو اور کس کے ساتھ؟ بی بی جان خود پر ضبط نہ رکھ سکی اور اس کے دہلیز سے اندر قدم رکھتے ہی کڑے تیوروں سے پوچھا۔ امتحان کی گھڑی سر پہ کھڑی تھی، ماں کی فطرت سے وہ واقف تھی۔ چپ رہنا بھی گناہ اور بولنا بھی جرم، مگر اسے اپنی صفائی تو پیش کرنا تھی۔ اپنے معصومانہ انداز میں فوراً بولی، سچ بی بی جان، میں تو ان کے ساتھ نہیں آ رہی تھی، یہ خود مجھے زبردستی لے آئے، آپ چاہے پوچھ لیں۔ بی بی جان تو اس صورتحال پر ہی تیش کھا رہی تھی کہ حیا اپنے منگیتر کے ساتھ آئی ہے۔ کہاں زبردستی کا عمل؟ انہوں نے اپنے کسی داماد کو شادی سے پہلے اپنے گھر آنے کی اجازت نہیں دی تھی، نہ ہی بیٹیوں کو کبھی سامنے کیا تھا۔ سالار کے گھر والوں کی بھی باور کروا دیا تھا کہ سالار ایسی کوئی خواہش شادی سے پہلے نہ کرے، پھر بھی وہ بنا کسی کو اطلاع کیے اس طرف آ نکلا۔ ان کا غصہ بجا تھا۔ غصے سے بولی، میں نے تمہاری تربیت اس طرح تو نہ کی تھی جو تم شادی سے پہلے ہی منگیتر کے ساتھ سیروں پہ نکل گئی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں بی بی جان، وہ خود ہی۔ وہ بولی تو بی بی جان مزید غصے سے بولی، وہ تم سے زبردستی نکاح پڑھوا لیتا تو تم پڑھوا لیتی۔ ماں کی بات سن کر اس نے سٹ پٹا کر پہلے دروازے کی طرف دیکھا جہاں سالار مسکراتے لبوں کے ساتھ کھڑا تھا، اور پھر ماں کے غصے بھرے چہرے کو دیکھا۔ وہ خجل سی ہو گئی۔ سالار کے سامنے بی بی جان کی ایسی باتوں نے اسے شرمندگی کے ساتھ رونے پہ مجبور کر دیا۔ اس کے آنسو بے اختیار ہی جھر جھر بہنے لگے اور وہ بت بنی کھڑی رہ گئی۔ سالار کو بی بی جان کے اس قسم کے رویے اور رد عمل کی توقع نہ تھی۔ ہمت کر کے خود ہی قدم آگے بڑھا دیے۔ حیا سے ملنے کی خوشی اور طمانینت بہرحال ابھی قائم تھی، اس لیے اس نے بھی ان کے رویے کو نظر انداز کر دیا۔ السلام علیکم، بہت سنجیدگی سے اس نے سلام عرض کیا۔ وعلیکم السلام۔ بی بی جان رشتے کی نزاکت کا احساس کر کے بہت دقت سے خود کو جواب دینے کے لیے تیار کر سکی۔ ان کی ساری خفگی اس وقت حیا کے حصے میں آ رہی تھی۔ اسے گمسم کھڑا دیکھ کے بولی، مجسمہ بنی کیوں کھڑی ہو، اب جاؤ اندر۔ بی بی جان کے لفظوں میں گویا کرنٹ تھا۔ وہ تیزی سے اندر بڑھ گئی اور پھر اپنے کمرے میں پہنچ کے ہی دم لیا۔ آنسو تواتر سے بہتے چلے آ رہے تھے۔ بی بی جان سالار کو اپنے ڈرائنگ روم میں لے آئیں۔ میاں، ہم میں رواج تو نہیں کہ داماد کو شادی سے پہلے اپنے گھر آنے دیں، اب تم آ گئے ہو تو بیٹھو۔
بی بی جان کا لٹ مار انداز اسے بہت برا لگا تھا. اسے ان کا اس قدر روایتی ہونا بھی عجیب لگا تھا. پھر بھی ان کے سامنے ٹک گیا. تمہاری بھابھی کو تو میں نے سمجھا دیا تھا. ہم ہیں شریف لوگ, اپنی بیٹیوں کو غیر مردوں کے ساتھ پھرنے کی کھلی چھٹی نہیں دے سکتے. آج تو یہ غلطی معاف ہو جائے گی, مگر آئندہ احتیاط رکھنا. بی بی جان نے بمشکل خود پہ قابو پا کر قدرے سرد لہجے میں اسے بہت کچھ باور کرا دیا. اس کے پاس کوئی بہانہ, کوئی جواز نہ تھا. بے تکے پن سے بولا. ان کے انداز پہ کچھ گڑبڑا بھی گیا تھا. دراصل میں تو آپ کی خیریت معلوم کرنے آیا تھا. راستے سے گزرتے ہوئے اسٹاپ پر حیا کو دیکھ لیا تو لے آیا. میری خیریت معلوم کرنے تمہاری بھاوج نے تمہیں بھیجا ہے؟ بی بی جان کو مزید حیرت ہوئی. جی بھابھی نہیں بھیجا تھا, بلکہ تاکید کی تھی کہ آپ کی خیریت معلوم کر لوں. سنا تھا آپ شدید بیمار ہیں, بلڈ پریشر شوٹ کر گیا ہے شاید. سالار نے اپنی طرف سے بڑا خوبصورت بہانہ بنایا, مگر بی بی جان ہتھے سے اکھڑ گئی. قرۃ بابری تو نہیں ہوگی؟ مجھے بھلا کیا بیماری ہوگی؟ کس نے کہا کہ میں بیمار ہوں؟ سالار کو کیا خبر تھی بی بی جان انکوائری پہ اتر آئیں گی. بھابھی جان تو آپ کی بیماری کا سن کے خود آنا چاہ رہی تھی. ان کا ارادہ شادی کی تاریخ لینے کا تھا. میں نے کہا پہلے میں آپ کی خیریت معلوم کر رہا ہوں, پھر وہ لوگ کوئی قدم اٹھائیں. سالار اپنی طرف سے بی بی جان کو مطمئن کر رہا تھا. یہ نہیں معلوم تھا کہ بے تکی باتیں کر کے ان کے خوابیدہ غضب کو جگانے کی کوشش کر رہا ہے. بی بی جان تو اس کے منہ سے شادی کی تاریخ کا سن کر پیچو تاپ کھا کے رہ گئی. صاحبزادے, ہم خاندان برادری والے لوگ ہیں. کوئی اٹھائی گیرے نہیں ہے کہ تمہارے کہنے سے بیٹی کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دے دیں گے. کیسے لوگ ہو تم؟ شریفوں کا وتیرہ یہ نہیں ہوتا کہ لڑکا ہی منہ اٹھا کے چلا آئے اور منہ پھاڑ کے اپنی شادی کی بات کرے. تاریخ مانگے. زندگی گزارنے کے کچھ اصول ہوتے ہیں. بی بی جان کا خاندانی غصہ کروٹ لے کے چنگھاڑ اٹھا تھا. انہوں نے پوری طرح اپنی بھڑاس نکالی. اس سے دوسری بار بی بی جان کی شرافت اور خاندان پر حملہ برداشت نہ ہوا. آج تک سالار کا پالا مصلحتوں اور نزاکتوں سے نہیں پڑا تھا, اس لیے برداشت جواب دے گی. بی بی جان کی باتیں پتھر بن کر اس پہ برس رہی تھی. فوراً کھڑا ہو کے بلا جھجک بولا, یہ تو آپ کو پہلے ہی انکوائری کرنا چاہیے تھا کہ آپ کی بیٹی کا رشتہ خاندانی اور شریف لوگوں میں ہو رہا ہے یا نہیں. ابھی بھی دیر نہیں ہوئی. بی بی جان پہلے تو سن کر ہکا بکا رہ گئی, پھر وہ شدید غصے کے اثر میں آ کے بولی, ارے میاں جاؤ جاؤ, میں تو اس گھڑی کو کوستی ہوں جس گھڑی تم جیسے بد لحاظ بدتمیز کو بیٹی دینے کی حامی بھری. نہ جانے کیسی تربیت کی گئی ہے تمہاری, نہ ادب نہ لحاظ. اور تم کیا کہتے ہو, ابھی دیر نہیں ہوئی؟ تو ٹھیک کہتے ہو. میری بیٹی کے لیے آج بھی نا تم سے بہترین رشتے موجود ہیں. ایک اشارہ کروں تو لائن لگ جائے. بی بی جان کو اس کے بولنے سے صدمہ سا ہوا تھا, اس لیے وہ بھی جوابی کارروائی زور و شور سے کر رہی تھی. وہ اپنی شدید توہین محسوس کرتا ہوا باہر نکل آیا. حیا دونوں کی باتیں دروازے سے کان لگائے سن رہی تھی. اسے سالار کے باہر آنے کا احساس ہی نہ ہوا. وہ باہر آتے ہوئے حیا سے بری طرح ٹکرایا کہ سنبھلنا مشکل ہو گیا. حیا نے بمشکل منہ پہ ہاتھ رکھ کر اپنی متوقع چیخ روکی. سالار اس پر غصے بھری نگاہ پھینک کر چنگاریاں اڑاتا وہاں سے نکلتا چلا گیا. حیا بھی ہوش میں آتے ہی اپنے کمرے کی طرف بھاگی. اسے سالار سے شدید محبت کا دعویٰ تو نہیں تھا, لیکن نسبتی بندھن کے تحت وہ اس کی کشش میں بندھ چکی تھی. اس کا دل اس بندھن سے مطمئن تھا. اسے نظر انداز کرنا یا بھلانا اب حیا کے لیے آسان نہیں ہوتا. بی بی جان نے غصے میں سالار کی اچھی بھلی بے عزتی کر دی تھی, اس لیے حیا اندیشوں میں گھر گئی. سالار کے نکلتے ہی بی بی جان نے حیا کے کمرے کا رخ کیا. میری تربیت میں کہاں کمی رہ گئی جو تو آج اس کے ساتھ بے دھڑک چلی آئی؟ اس سے ثابت ہوتا ہے وہ پہلے بھی تجھ سے ملتا رہا ہے. بی بی جان نے اسے طنز و شک کی کاری چوٹ کی تو وہ تڑپ کے سیدھی ہو گئی. نہیں بی بی جان, آپ کی قسم, وہ تو آج ہی آئے تھے. اگر میں نہ آتی تو کالج کی لڑکیاں مجھ پہ شک کرتی. اس سے پہلے تو باخدا میں نے انہیں وہاں دیکھا بھی نہیں. آپ میرا یقین کریں بی بی جان, میں سچ کہہ رہی ہوں. وہ گڑ گڑا کے رو دی تو بی بی جان تھوڑی نرم پڑ گئی اور پھر خاموشی سے اس کے کمرے سے نکل گئی. اور دوسری طرف سالار تھا جسے اپنی توہین کا بے حد احساس ہو رہا تھا. بی بی جان نے اسے کس بری طرح ذلیل کیا تھا. اسے رہ رہ کے ان کی باتیں سارا رستہ یاد آتی رہی. سلگتا ہوا گھر پہنچا اور پھر کسی سے بات کیے بنا اپنے کمرے میں گھس گیا. محب کو اپنے چاچو کے تیور کچھ اچھے نہیں لگے. فوراً ان کے پیچھے لپکا. محب کے علم میں یہ بات تھی کہ آج سالار حیا کے کالج جائے گا.
کسی بھی ایمرجنسی کے خیال سے سالار نے محب کو اپنا رازدار بنا لیا تھا۔ اس نے ابھی کپڑے تبدیل بھی نہیں کیے تھے جب محب دستک دے کر اندر بڑھا۔ چاچو کیا بات ہے، کچھ اپسٹ لگ رہے ہیں؟ حالانکہ کوچہ جانا سے ہو کر آئے ہیں، دیدار بھی ہوا یا نہیں؟ محب کی دوستانہ شرارت کا فی الحال اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اچھا، مجھے تو یاد ہی نہیں رہا کہ مجھے اس سے ملنے جانا تھا۔ سالار نے لاپرواہی سے جوتے اتارتے ہوئے زبردست اداکاری کا مظاہرہ کیا۔ محب حیران ہو کر اپنے چاچو کو دیکھنے لگا۔ چاچو آپ ٹھیک تو ہیں؟ مجھ سے جھوٹ بول رہے ہیں؟ وہ کوئی اتنی اہم ہستی نہیں جس کے لیے میں تم سے جھوٹ بولوں، اس جیسی میری زندگی میں بہت ہیں۔ وہ ترشی سے کہہ کے لباس بدلنے باتھ روم میں گھس گیا اور محب چاچو کے طرز گفتگو پہ حیرت زدہ سا ہو کر سوچوں میں غرق ہو گیا۔ اوہو، لگتا ہے ضرور کوئی اہم بات ہوئی ہے، ورنہ اس سے پہلے تو وہ اتنے خفا نہیں تھے۔ کہیں آنٹی کے بھائی یا بی بی جان نے تو ان کو کچھ نہیں کہہ دیا؟ سالار لباس بدل کر دوبارہ کمرے میں آیا تو محب بے یقینی سے بولا، چاچو مجھے یقین نہیں آ رہا، کیا وہاں نہیں گئے اور آنٹی کو دیکھے بھی نہ آ گئے؟ کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ کہیں ان کی بی بی جان تو نہیں آ گئی تھی لینے؟ آپ کو ریڈ ہینڈڈ تو نہیں پکڑ لیا؟ میں نے تو آپ کو پہلے ہی کہا تھا چاچو، کیئرفل رہیے گا، وہ اور ٹائپ کی خاتون ہے۔ مگر آپ، اوفو محب، تمہارے پاس اس کے علاوہ کوئی بات نہیں؟ سالار نے جھنجھلا کے اسے ڈپٹا، پھر اگلے ہی لمحے اپنے رویے کی تلافی کرتا ہوا بولا، کم آن اٹھو، ذرا چائے پینے باہر چلتے ہیں۔ اور سنو، صرف تمہیں آفر کر رہا ہوں، ان شیطانوں کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ سالار نے اپنی گاڑی کی چابی دراز سے نکالتے ہوئے اسے تنبیہ بھی کی تھی، وہ بھی بنا چون چرا کیے اس کے ساتھ ہو لیا۔ بعد میں اس نے بھی چاچو سے اگلوانے کی کوشش کی، مگر اتنی دیر میں انہوں نے خود کو پرسکون کر لیا تھا، اسی لیے محب کو بھی آسانی سے ٹال دیا۔ لیکن اگلے ہی دن اسے اپنے آفس میں فیض کا فون آ گیا۔ اس نے بھی گھر میں کسی سے کوئی ذکر نہیں کیا تھا، بظاہر نارمل اور فریش نظر آنے کی کوشش کرتا رہا، مگر اندر ہی اندر ایک خلیص سی قسمت آتی رہی تھی۔ فیض کے فون پر وہ مزید بے چین ہو گیا۔ یار تمہیں ضرورت کیا تھی اس طرح وہاں پہنچنے کی؟ فیض کا انداز بھی خاصا جھنجھلایا ہوا تھا۔ میرے دل نے چاہا تھا، میں چلا گیا۔ سالار نے اپنی فطری لاپرواہی کا مظاہرہ کیا۔ تو پھر مانتے رہو اپنے دل کی بات۔ بی بی جان نے انکار کر دیا ہے، انہیں تم سے اس قسم کی توقع نہیں تھی۔ مثلاً کس قسم کی؟ انہوں نے رات ہی اسپیشلی مجھے فون کیا ہے اور تمہاری بدتمیزی کی رپورٹ بھی دی ہے۔ تم خود پر ذرا کنٹرول نہیں رکھ سکتے تھے؟ ذرا سی خاموشی اختیار کر لیتے تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ کیونکہ اس رشتے کے سلسلے میں میرا اصرار زیادہ تھا، اس لیے انہوں نے انکار کرنے کے لیے بھی مجھے ہی کہا ہے، اور مورد الزام بھی مجھے ہی ٹھہرایا ہے کہ میں نے جانتے بوجھتے اپنے دوست کو ان کے گھر کا راستہ دکھایا۔ وہ کہہ رہی تھی منگنی کا سارا سامان کسی کے ہاتھ بھیج دیں گی، چاہو تو کسی کو بھیج کے منگوا لینا۔ اب اگر خود بھی چلے جاؤ گے تو کیا فرق پڑے گا؟ اب وہ تمہاری آمد کا برا نہیں مانیں گی۔ فیض نے جی بھر کے اپنی بھڑاس نکالی۔ بی بی جان نے انہیں بھی تو خوب سنائی تھی۔ وہ جوان تھا، جو شیلا تھا، مگر بدتمیز ہرگز نہیں تھا۔ وقتی غصے اور بی بی جان کے رویے سے تھوڑا سا بے باک ہو گیا تھا، لیکن بعد میں اپنے رویے پہ شرمندگی بھی ہو رہی تھی۔ تم سمجھا نہیں سکتے انہیں، ایسی کیا قیامت آ گئی تھی؟ آج کل یہ سب معیوب نہیں ہے۔ اور پھر وہ جو بس سٹاپ پہ کھڑی سینکڑوں لوگوں کی نگاہوں کی زد میں تھی، یہ ٹھیک تھا؟ میرے ساتھ چلی گی تو اتنا ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ سالار پھر سے جھنجھلا اٹھا۔ میں نے تمہیں پہلے ہی آگاہ کیا تھا نا کہ شادی تک تمہارے وہاں جانے کے چانسز نہیں ہیں۔ بی بی جان روایتی سوچ رکھتی ہیں اور عمل بھی اسی طرح کرتی ہیں۔ میں نے خود نازک کو شادی کے روز ہی دیکھا تھا۔ تم تو میری وجہ سے بہت سے اعتراضات کے بغیر شرفیابی پا چکے تھے، مگر پھر خود ہی اپنا مقام کھو دیا۔ فیض سخت افسوس کے عالم میں تھے۔ لڑکی کی منگنی ٹوٹنے کے بعد کے نقصانات کا بھی اندازہ تھا اور دوست کی محبت کا بھی احساس تھا۔ انہیں سالار کی سچی محبت پر ایک رتی بھر بھی شک نہ تھا۔ تمہارے اور میرے کیس میں زمین آسمان جتنا فرق ہے فیض۔ تمہاری نازو بھابھی سے ارینج میرج ہوئی، اس لیے تم انہیں شادی کے دن دیکھنے تک صبر کر سکتے تھے۔ یہاں دل کی بات ہے، میں تو ایک پل صبر نہیں کر سکتا تھا۔ پھر ان کی نام نہاد روایتوں کی خاطر اتنا عرصہ تو میں نے خود پہ جبر کیا تھا۔ خود پہ جبر کرنے سے کیا حاصل ہوا؟ اچھا تھا اس وقت نہ خود انگیجمنٹ رنگ پہنانے کی شرط رکھتا تو اسی وقت ان کی ذہنیت کا مجھے اندازہ ہو جاتا۔ وہ پھر غصے میں سلگ اٹھا۔ بس تمہاری یہی اکڑ،
تمہارا یہی رویہ تمہیں لے ڈوبا ہے۔ محبت کے حصول کے لیے اپنا آپ مارنا پڑتا ہے، مگر تم تو ترم خان بن گئے تھے۔ اگر وہ تمہارے ساتھ چل ہی پڑی تھی تو گھر سے باہر ڈراپ کر دیتے، مگر نہ جی، بی بی جان کے حضور حاضری لگانی بہت ضروری تھی۔ اب ساری زندگی بھگتنا۔ مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، نہ ہی میں کسی سے ڈرتا ہوں۔ انہوں نے رشتہ توڑنا ہے توڑ دے، میں مرا نہیں جا رہا ان کی بیٹی کے لیے۔ رکھیں اسے سنبھال کے اپنے پاس۔ سالار نے کھٹاک سے فون بند کر دیا۔